فتن بشیرا ونذیرا وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ انور کے اندر درود و سلام کی سوغات عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت کے لائق واجب الاحترام میزبان محفل حاجی محمد صغیر احمد بھٹی صاحب، میں ان کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی پیاری اپنے گھر میں محفل سجائی، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کا یہ محفل پاک کا انعقاد کرنا اور ہم سب کا حاضر ہونا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ انتہائی عزت کے لائق واجب الاحترام استاد الحفاظ والقراء حضرت مولانا حافظ محمد سجاد احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، حافظ صاحب نے مجھے حکم فرمایا، اشتہار پہ بھی انہوں نے میرے بارے میں لکھا کہ گجرانوالا، ویسے میرا تعلق گجرانوالا سے ہی ہے لیکن میں ہوتا گجرات شہر میں ہوں، تو اس لیے کہ بھائی نے گجرانوالا بولا، میں نے کہا میں حقیقت بھی بتا دوں، اور میرے بعد انتہائی عزت کے لائق استاد العلماء مقرر شیریں لسان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد امتیاز احمد سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا میرے بعد انشاءاللہ العزیز۔ آپ حضرات نے پورے ذوق کے ساتھ بیٹھنا ہے، میں انشاءاللہ ان کے آنے سے پہلے اپنی حاضری لگواتا ہوں۔ آپ نے پورے ایمان کے ساتھ حضور قلبی کے ساتھ نچیز کے بیان کو سننا ہے۔ تقریر کو میں بلا تمہید شروع کرتا ہوں تاکہ زیادہ وقت سلطانی صاحب کو دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث پاک جلد دوم صفحہ نمبر 1008 حدیث پاک کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، صفحہ بھی بتا دیا ہے، جلد بھی بتا دی ہے۔ اب آپ حضرات نے پورے اطمینان کے ساتھ حدیث پاک سننی ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننی ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کیا عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھ پہ حد قائم کریں، حد قائم کریں۔ یہ حد قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ نے حدیں رکھی ہیں، فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، چور زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ حد قائم کریں۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں ویڈیو پر بھی حوالہ یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اس شخص نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ حد قائم کریں۔
نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اٹھو نماز کی تیاری کرو، نماز پڑھو۔ وہ شخص سلام جب دائیں بائیں سلام پھیرا گیا، وہ شخص پھر کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ حد قائم کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مکمل ہونے لگی ہے، توجہ سنیں، نبی کی شان بیان کرنے لگا ہوں، میلاد مصطفیٰ کا عنوان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کالا، حدیث ہے الفاظ ہے، فرمایا صلیتا معنا، نبی پاک نے فرمایا اے شخص آنے والے، اے حد کے بارے میں بار بار بات کرنے والے، کالا اصلیت معنا، فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی نعم یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ نبی نے فرمایا اس نماز پیچھے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے تیری حد یا تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء حدیثیں نہیں پڑھتے، اس لیے میں نے حدیث پاک بخاری شریف سے پڑھی ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ حضرات خوش دلی کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ العزیز۔ آج جو اور مبارک دیں آپ بعد میں بھٹی صاحب کو، الحمدللہ ایسے لوگوں کو آج مدعو کیا ہے انہوں نے تقریر کے لیے، جو اللہ کے فضل سے قرآن کے بھی حافظ ہیں، اللہ کے فضل سے حدیث کو بھی جاننے والے ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کا صدقہ، یہ جو رمضان شریف گزرا الحمدللہ اس سال نبی پاک کے جوڑوں کا صدقہ 17واں قرآن پاک رمضان شریف میں سنایا میں نے، 17واں قرآن پاک الحمدللہ۔ ایک جگہ پہ کچھ لوگ تھے، ایک علامہ صاحب تھے، سامنے مسجد تھی، میں بھی وہاں پر خطیب تھا۔ انہوں نے کہا جی اہل سنت کے علماء قرآن نہیں پڑھتے، اللہ جانتا ہے 12 ربیع الاول کا جلوس، میں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب بھی قرآن پڑھیں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، وہ دوسری لائن کے تھے۔ میں نے کہا آپ بھی قرآن پڑھیں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، جو پہلے بھول جائے وہ اس کا مرید ہو جائے۔ الحمدللہ پہلا قرآن پاک میں مناظر اسلام پیر سید مراتب علی شاہ صاحب آستانہ علی صلو کی شریف جنہ پہلا قرآن داتا صاحب سنایا ہے، پہلا قرآن میں انہوں نے سنایا ہے۔ اس واسطے تسی یہ نہ آکھو پتہ نہیں مولوی جہری کو بیٹھیا، نہیں، یہ مطمئن رہو تسی، میرا سانہ میں عرضی پیش کرنا پیا۔ حدیث پاک سنو، سرکار نے فرمایا اصلیت معنا، یار تو نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جا پھر اللہ نے تیری حد کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ نبی پاک کی شان ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں یار جس نے ایک نماز پڑھی اس کی شان یہ ہے کہ اس کی حد معاف ہو جائے، تو یار وہ صحابہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ شان وکھرا آمینہ دے لال دا، سارے برو شان وکھرا آمینہ دے لال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متعدد حدیثوں کا حوالہ، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس سے معاملہ طے کیا، آپ نے فرمایا تو یہیں پہ رک، میں تیرے لیے پیسے لے کے آؤں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے پیسے لینے کے لیے، ایک شخص اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو پیسے زیادہ دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو آپ نے اس کی قیمت لگائی تھی اس کے اوپر اس نے قیمت لگائی اور اس شخص کے ہاتھ گھوڑا بیچ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا تو نے تو یہ گھوڑا مجھے بیچا تھا؟ اس نے کہا نہیں جناب میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص کا آپس میں تکرار ہوا، اوپر سے ایک صحابی آئے جن کا نام تھا حضرت خزیمہ، بس اتنا یاد رکھیں حضرت خزیمہ، سارے بولو حضرت خزیمہ، صحابی رسول کا نام یاد رکھیں۔ ایک یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ نے قرآن میں قانون بنایا ہے
جب گواہی کا وقت آئے اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَكُونَا، فرمایا دو مرد گواہی دیں، اگر دو مرد نہ ہوں، فَإِن لَمْ يَكُونَا، اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں، ان کی گواہی قبول ہوگی۔ فرمایا جہاں بھی گواہی کا وقت آئے، فرمایا دو مرد گواہی دیں، دو آدمی گواہی دیں تو فرمایا گواہی قبول ہوگی۔ یہ حضرت خزیمہ اوپر سے تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میرے ہاتھ گھوڑا بیچا ہے، اب مانگتا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے جب یہ الفاظ سنے، حضرت خزیمہ بولے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کہتا ہے آپ کو کوئی گواہ لائیں۔ یا رسول اللہ اس وقت کوئی نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن یا رسول اللہ میں ابھی آیا ہوں، یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تو پاس نہیں تھا، گواہی کے لیے شرط ہے پاس ہونا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے سچے ہونے کی وجہ سے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ اپنی اس وقت تو میرے پاس موجود نہیں تھا، پھر بھی تو میری تصدیق کر رہا ہے۔ اے خزیمہ بن ثابت سن، پھر میری جناب سے تجھے یہ صلہ ملے گا، ساری دنیا جب بھی گواہی دینے کا وقت آئے گا، جب تک دو گواہی نہ دیں گے گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اے خزیمہ اللہ تیرے اکیلے کی گواہی دو کے برابر آج کے بعد قبول فرما لے گا۔ اللہ نے قانون بنایا، میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ اللہ کہتا ہے دو مرد، نبی پاک کہتے ہیں تیرے اکیلے کی گواہی اللہ دو کے برابر قبول فرما لے گا۔ اے حدیث پاک جی آکھو سبحان اللہ، پڑھو پھر شان وکھرا آمنہ دے لال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث بار نہیں، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن سے سنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب آپ نے قوم میں تشریف لائے، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار بولے، کہا اے نوح علیہ السلام ہم آپ کو کیا کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح علیہ السلام ہم تو آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کیا کریں گے؟ آگے سے حضرت نوح نے جواب دیا، جب حضرت نوح کی نبوت کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، حضرت نوح نے جواب دیا، آپ نے کہا قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہا میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت ہود نے کہا میں نبی، قوم عاد نے حضرت ہود کو کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا اے ہود علیہ السلام ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود نے کہا قال الملأ من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، آپ نے کہا قال یا قوم، اے میری قوم لیس بی صفاحہ ولکنی رسول من رب العالمین، آپ نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرات نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا، حضرت نوح نے خود کہا میں نبی ہوں، خود کہا میں نبی ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود کو جھٹلایا، حضرت ہود نے اپنی نبوت کی خود حفاظت کی، کہا کہ میں رسول ہوں، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے کریم آقا کی، کفار مکہ نے کہا لست مرسلا، ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب، نوح کی قوم نے جھٹلایا، نوح نے خود جواب دیا، ہود کی قوم نے حضرت ہود کو جھٹلایا، حضرت ہود نے خود جواب دیا، اے پیارے حبیب اب تیری قوم تجھ کو جھٹلاتی ہے، تو خاموش رہ، میں تیرے بارے میں اعلان کرتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم
انک لمن المرسلین. اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، کوئی تجھے رسول مانے یا نہ مانے تیرا رب اعلان کرتا ہے انک لمن المرسلین کہ تو رسولوں میں سے ہے. شان وکھرا آمینہ دے شان وکھرا آمینہ دے. بابا دے بلا شوق نا شان وکھرا آمینہ دے لال دا. حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام. حضرات توجہ میری طرف رکھیں، وقت قیمتی ہے آپ کا. حضرت آدم علیہ السلام وہ جلالی پیغمبر، وہ نبی ہیں جو سب سے پہلے تشریف لائے، سارے نبیوں کے باپ، ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. لیکن جب اللہ نے حضرت آدم کو مخاطب کرنا چاہا، حضرت آدم سے جب اللہ مخاطب ہوا تو کہا یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام ٹھہریے. حضرت آدم کا نام لیا، لیکن یاد رکھیں حضرت نوح علیہ السلام، وہ نوح علیہ السلام رب نے ان کو کہا وکیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم. حضرت نوح کا نام لے کر اللہ نے حضرت نوح کو پکارا، حضرت آدم کا نام لے کر اللہ نے حضرت آدم کو پکارا. حضرت یوسف علیہ السلام، وہ یوسف جن کو مخلوق جب دیکھ لیتی تھی 3 مہینے بھوک ختم ہو جاتی تھی، وہ حسن کے پیکر یوسف علیہ السلام کو جب رب نے پکارا، نام لے کر پکارا، لیکن جب میرے اور آپ کے کریم آقا کی باری آئی اللہ نے کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. ہمارے نبی کی جب بھی بات آئی اللہ نے پیارے حبیب کو کبھی کسی لقب کے ساتھ پکارا ہے، کبھی کسی لقب کے ساتھ پکارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی قرآن پاک آپ نے کہا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر یہ کفار تو نے زندہ چھوڑ دیے، مولا یہ کفار کی عورتیں، کفار بچے، کافر بچے جنیں گی. یہ حضرت جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا یہ قوت بصارت تھی اللہ کے نبی کی کہ آنے والے حالات کی خبر دی. توجہ کرنا، حضرت نوح علیہ السلام نے آنے والے جو بچے پیدا ہونے والے ہیں وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح نے دعا مانگی مولا ان کفار کو قتل کر، ختم کر، مولا ان کو نیست و نابود کر، اس لیے کہ یہ عورتیں جب جنیں گی تو کفار بچے جنیں گی. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے برسوں پہلے ابھی وہ بچے پیدا نہیں ہوئے تو دعا مانگ رہے ہیں. حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جب وہ لوگ مصر سے لے کر کنعان جانے لگے تو جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا کنعان کی طرف تو حضرت یعقوب نے کہا ولما فاصلت العیر، جب قافلہ روانہ ہوا ولما فاصلت العیر آپ نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، آپ نے کہا مصر سے قافلہ کنعان کی طرف روانہ ہو رہا ہے. جب قافلہ روانہ ہوا حضرت یعقوب نے کہا کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یار حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوت شامہ دیکھیں، سونگنے کی قوت دیکھیں، کہاں کنعان کہاں مصر سے قافلہ روانہ ہوا. حضرت یعقوب نے کہا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یار توجہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین حجاز میں کھڑے ہو کر اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
اللہ نے کہا پیارے ابراہیم اعلان کرو کہ لوگو آؤ خانہ کعبے کا حج کرو، خانہ کعبے کا طواف کرو۔ جس نے حج کرنا تھا قیامت تک کے لیے اس نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ کلمات کہے۔ اب جس نے کہے وہ قیامت سے پہلے، مرنے سے پہلے، جب تک حج نہیں کرے گا نہیں مرے گا۔ یار میں بات آپ کو کرنا سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، یہ آپ کو سارے نبیوں کی بات سمجھا کر تمہید باندھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت تشریف لا رہے ہیں۔ 3 میل دور چونٹی وہ کہتی ہے، اس نے کہا قالت نملتن یا یوحنم ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا۔ ترجمہ سننا، قالت نملتن، اس چونٹی نے کہا، باقی چونٹیوں کو کہا ابھی قافلہ حضرت سلیمان کا 3 میل دور ہے۔ اس چونٹی نے کہا کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور جب چونٹی کی آواز سنی، جب چونٹی کی بات سنی، فتبسم ضاحکا من قولہا، تو چونٹی کی اس بات سے اللہ کا نبی مسکرایا۔ یہ اللہ کے نبی کی قوت سماعت تھی کہ 3 میل دور چونٹی کی آواز سن رہا ہے۔ یار بس بات میری ختم ہوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم نے سرزمین حجاز میں کھڑے ہو کر پوری روئے زمین میں اپنی آواز کو پہنچایا۔ یہ حضرت ابراہیم کا کمال تھا۔ حضرت سلیمان نے 3 میل چونٹی کی دور آواز سنی، یہ حضرت سلیمان کا کمال تھا۔ لیکن یاد رکھیں سارے نبیوں نے کمالات دکھائے، اس دنیا میں آ کر ہمارے نبی کی شان یہ ہے، آپ نے فرمایا لوگو جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کے بعد میں اس وقت بھی سنا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی شان وکھرا آمنا دلا ندا شان وکھرا آمنا دے ردان وکھرا آمنا دے لالدا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں نبی پاک کی شان سنیں حضرات۔ قرآن اور حدیث انشاءاللہ تیجی گال نہیں باروں نہیں بیان ہونے لگی، تسی مطمئن رہو، سنو نبی پاک کی شان سنیں قرآن کے اندر سے حدیث کے اندر سے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو اہل جنت کی صفیں ہوں گی، حدیث سننا حدیث، فرمایا جو اہل جنت کی صفیں ہوں گی، سارے بولو یار، اہل جنت کی سرکار نے فرمایا 120 ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ اب سننا سرکار کی مہربانی کتنی ہم پہ۔ سرکار نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر فرمایا جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کی سارے جنتیوں کی صفیں ملا کر فرمایا ٹوٹلی فرمایا 40 ہوں گی۔ فرمایا مجھ اکیلے محمد عربی کی جنتیوں کی 80 صفیں ہوں گی۔ شان وکھرا مزہ آ رہا تو پھر پڑھو، شان وکھرا آمنا دے لالدا شان وکھرا آمنا دے۔ کوئی بھی سونا نہیں سونے نال دا شان وکھرا آمنا دے لالدا۔ سنیں نبی پاک کی شان سنیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کسی نبی کی بارگاہ میں درجن بار، کسی نبی کی بارگاہ میں 10 بار، کسی نبی کی بارگاہ میں 9 بار، لیکن سنیں ہمارے نبی کی شان۔ ایک روایت میں آتا ہے 24,000 بار، آنکھو سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے 40,000 بار، ایک روایت میں آتا ہے 70,000 بار۔ 70,000 بار حضرت جبریل نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
اس لیے حضرت مولانا حسن رضا خان نے کہا تھا نا، اگر حضرت جبریل کو سدرہ کے اوپر چین آ جاتا۔ جبریل بار بار نبی کی بارگاہ میں اس لیے آتا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر وہاں کر سکون حاصل کروں۔ حضرات جی وقار میں عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل سارے نبیوں کی بارگاہ میں گئے ہو، سارے نبیوں کی مخلوق کو دیکھا ہے، اے جبریل بتائیے کیا مجھ سے زیادہ کو حسین بھی دیکھا ہے؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ حضرت جبریل سے نبی پاک نے پوچھا کہ مجھ سے زیادہ بھی کو حسین دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امین کے الفاظ سنیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں فَقَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، یا رسول اللہ میں نے سارے مشرق دیکھے، یا رسول اللہ میں نے سارے مغرب دیکھے۔ مطلب کیا؟ یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات کو دیکھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ شانی وکھرا آمنہ دے لال دا، شانی وکھرا آمنہ دے لال دا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر ہیں، بڑی عظمت والے پیغمبر ہیں، اتنے جلالی پیغمبر ہیں کہ اگر حضرت اسرائیل جان نکالنے کے لیے آئیں، تھپڑ ماریں حضرت اسرائیل کے چہرے پہ، آنکھ کا ڈیلا باہر لائیں، ہاں حدیث پاک ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جو روح قبض کرنے والے ہیں ان پر بھی اپنا تصرف جمانے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑی شان کے مالک ہیں، بڑے جلالی پیغمبر ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ یار ایک ہیں کلیم اللہ، ایک ہیں حبیب اللہ۔ فرق یہ ہے، فرمایا کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جب کتاب لینی ہو تو کوہ طور پہ آتا ہے، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے کہ کتاب خود چل کے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا امتیاز سلطانی صاحب، جشن عید میلاد النبی۔ اگر مزید اجازت دیو 2-3 منٹ فرماؤ تو بس کریں، بس 2-3 منٹ اجازت ہو گئی۔ چلو اگے چلو، عوام نے سبق پہ سنا دا سا، ہونا آپ نے سبق سنا۔ بھائی خاموش خاموش۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا کلیم اللہ وہ ہوتا ہے، فرمایا کلیم اللہ وہ ہوتا ہے کتاب لینی ہو تو جو کوہ طور پہ چل کے جائے وہ کلیم اللہ ہوتا ہے، جس کے پاس کتاب چل کے آ جائے وہ حبیب اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ حبیب اللہ ہوتا ہے، فرمایا کلیم اللہ وہ ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرضی کرے مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو رب کی بارگاہ میں رب کے دیدار کی تمنا کرے وہ کلیم اللہ ہوتا ہے، اور جو حضرت امی ہانی کے گھر آرام کر رہے ہوں اللہ خود جبریل کو بھیجے، اے جبریل جا میرے محبوب کے قدموں کو چوم کر میری بارگاہ میں لا، فرمایا وہ حبیب اللہ ہوتا ہے۔ شانی وکھرا آمنہ دے لال دا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قرآن پاک فرماتے ہیں فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک، ترجمہ حضرات جانتے ہیں۔ فرمایا فمن تابعنی، بس آخری بات، فرمایا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا جس نے میری اتباع کی، مولا جتنے نیک ہیں، سادہ لفظوں میں یوں ترجمہ کریں مولا جتنے اچھے ہیں، مولا اچھے سارے میرے، ومن عصانی فإنک، مولا برے سارے تیرے۔ فرمایا جو یہ کہے کہ اچھے سارے میرے برے سارے تیرے، اچھے سارے میرے مولا برے سارے تیرے،
فرمایا وہ خلیل اللہ ہوتا ہے، اور جو یہ کہے مولا جتنے پاپی ہیں، جتنے کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، فرمایا وہ حبیب اللہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یا اللہ میری امت میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ فرمایا جو یہ کہے وہ حبیب اللہ ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار اسی بات پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ میلاد مناتے آئے ہیں، میلاد مناتے جائیں گے، سرکار کی عظمت کے نغمے محشر میں سناتے جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو محشر میلاد نبی کا دن ہوگا، امت کی خطاؤں کو آقا دامن میں چھپاتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا، اللہ پاک سب سے پہلے میری حاضری اور آپ حضرات کی حاضری، اور خصوصی طور پہ بڑا دل خوش ہوا ادھر آ کر انتظام و انصرام دیکھ کر کہ گھر کے اندر، میں نے سمجھا شاید مسجد میں ہوگی، لیکن جب آیا گھر کے اندر یہ سارا انتظام دیکھا، یقین جانے دل سے کہہ رہا ہوں، میں میرے رسول پہ ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک ان کو جس طرح یہ سرکار کی محبت میں انہوں نے محفل سجائی، اللہ پاک ان کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔